اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کثرت ذکر اور دوام طاعت یہ ہمارے تصوف کا بڑے اہداف میں سے ہے۔ مجالس ذکر اور اصلاحی مجالس کے تعلق سے کل ہمارا سفر تھا، اور سفر میں بھی کافی 7 بجے سے نکلے تھے، تو یہاں پہ بھی پھر نئے انتظامات کے حساب سے وہ کل کی مجلس پوری طرح نہیں ہو سکی، لیکن الحمدللہ آج اس کا تسلسل کر رہے۔ رجب کی ہم شروعات تو وہاں سے کر رہے تھے، رجب کی کچھ یہ بھی بتائی تھی، رجب مضر کیوں کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ 3 مہینے ایک دوسرے کے پیچھے 4 مہینے ہیں، یہ اس سے علیحدہ ہے۔ باقی رمضان جو ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پھر شعبان اور رمضان، ان تینوں مہینوں میں اعمال کی قدر و قیمت اور تکبر و تقرب اللہ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ روزے کا بھی، نماز کا بھی شروع اس سے ہو جاتے ہیں تاکہ رمضان میں وہ مجاہدہ مکمل ہو۔ ہر مجاہدے کے بعد پھر مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ اہداف میں سے ہوتے ہیں۔ وہ دوام طاعت والی جو میں ذکر شروع میں کی تھی کہ کثرت ذکر اور دوام طاعت، تو مجاہدے کے بعد مشاہدہ پھر وہ عشق والا ہے جی، اور حج جو ہے وہ مشاہدہ ہے، اس مجاہدے کا ثمرہ ہے۔ اس سے پھر وہ جو ہے رمضان کے بعد جو شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، یہ اشہر الحج ہے، اس کے لیے بلایا جاتا ہے کہ مجاہدہ جو کیا ہے 3 مہینے تم لوگوں نے تیاری کی، آؤ اب مشاہدہ کرو اللہ کی عطا کا، عشق کا، میری زندگی کا مقصد، میرے زندگی کا حاصل، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہ تھی درد دل کی یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ تو عشق کا تو ہدف، اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو تو عشق ہے۔ اسلام کی ابتدا تو ادب سے ہوتی ہے، الدین کلہ ادبات ہے، اور نماز پہلا جو ہے فریضہ ہے جو ایمان کے بعد وہ معراج کی رات عطا ہوا، اور معراج بھی رجبی میں ہوا تھا، تو اس میں نماز ادب ہے پورا۔ اس کو نفی صلاح، آرام سے رہو، حرکت نہ کرو، سمجھ آگے نہیں، خشوع سے ہو، خضوع سے ہو، یہ نماز کے فریضے کا ادب ہے۔ اور رمضان مجاہدے کا، اور پھر حج جو ہے وہ عشق اور مشاہدے کا مہینہ ہے۔ حضرت کی باتوں کو، حضرت کی اصلاحی اس میں بہت زیادہ وہ ہوتی تھی، گرفت ہوتی تھی، اس لیے جو گزشتہ مجلس ہماری ہوئی تھی وہ ایک شخص کا نام آیا تھا بدر، اور بدر جو ہے ملک بدر جو کہہ رہے، وہ جو ہے اس کا کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ
رکابت سکون ہے، اس کے اوپر وہ سکون ہے، جزم جس کے کہتے ہیں، اور دوسرے میں شد ہے، تشدید ہے، ایک میں سکون ہے۔ تو ملک بدر کر دیا ہے، اور حضرت اکثر خانقاہ سے نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت محجوب صاحب کو بھی نکال دیا تھا، تو وہ اپنا بستر لے کے خانقاہ کے دروازے پہ لیٹ کے، وہ در کھولے یا نہ کھولے، حکومت اپنی اپنی، ان کی حکومت اندر ہے اور میں دروازے پہ پڑا رہوں گا جی۔ تو عجیب یہ شان والے تھے، ان سے پھر جو فیض چلتا تھا، کیونکہ بغیر تراش خراش کی اصلاح ہوتی نہیں ہے جی۔ اصلاح کے لیے تراش خراش بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے مالی پودے کی اگر تراش خراش نہ کرے تو جھاڑی بن جاتی ہے، اور تراش خراش کرنے سے وہ پھلدار بھی بنتے ہیں اور سایہ دار بھی بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے تراش خراش ضروری ہوتی ہے، ورنہ جھاڑی ہو جاتی ہے، جس طرح ہمارا مشاہدہ ہے جی۔ اس کے لیے حضرت نے ان کو نکال دیا، اس کو خانقاہ بدر کر دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے شریعت کا خلاصہ یہ نکالا، یہ 245 صفحے کا شروع ہے، 244 کے بیچ ہے۔ جن لوگوں نے شریعت کا خلاصہ یہ نکالا کہ دنیا میں پتھر بن کے رہوں، انہوں نے شریعت کو اور علماء حقانی کے مطلب کو نہیں سمجھا۔ ایک مولوی صاحب جو مالدار بھی تھے، ان سے ترقی مال کے متعلق گفتگو ہوئی، مگر وہ نہ سمجھے تھے۔ بالآخر میں نے کہا، میاں تم تو مولوی ہو، میں تم کو اس علم اصطلاح سمجھاتا ہوں کہ علماء کی تعلیم کا حاصل اس باب میں یہ ہے کہ مال مقصود بذات نہ ہو، ورنہ بدذات ہو جاؤ گے۔ یعنی حب الدنیا آتے ہیں نا، راس کل خطیہ، بلکہ مقصود بالغیر یعنی خیر کے کاموں میں لگانا اس کو، یہ ورنہ مطلق جمع مال سے علماء منع نہیں کرتے۔ جو نعم المال آتا ہے کہ جن کے پاس ایسا مال ہے کہ جو دین کے کاموں میں اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے، تو نعم المال ہوتے، وہ کیسے منع کر سکتے؟ جبکہ حدیث میں حضرت ایوب علیہ السلام کو واقع مصرح ہے، تصریح ہے، یعنی واضح ہے کہ ایک پر تو غسل فرما رہے تھے۔ انبیاء کے معجزے ہیں کہ سونے کی ٹیڈیاں ان پر برسنے لگی اور وہ ان کو جمع کرنے لگے۔ وہی آئی، اے ایوب، کیا میں نے تم کو اس سے مستغنی نہیں کر دیا؟ کیونکہ ایوب علیہ السلام بہت مالدار تھے۔ تو آپ نے عرض کیا، بلا یا رب، یقیناً میرے رب، لا غنا بی ان برکاتک، کہ بے شک ہے پروردگار آپ نے مجھے اس سے غنی کر دیا، لیکن میں آپ کی نعمت کی ترقی سے مستغنی نہیں ہوں۔ اگر مال جمع کرنا مطلق مضموم ہوتا تو ایوب علیہ السلام کا یہ جواب منقول نہ ہوتا۔ نیز حضرت کعب بن مالک نے ایک دفعہ اپنا تمام مال صدقہ کرنا چاہا کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے واسطے بھی رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، ام سے علیک بعض مالک ہوا خیر لک۔ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف میں بھی، سنن ترمذی میں بھی ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنے واسطے بھی رکھ لو، یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ خیبر کا حصہ روک لیا۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان۔
وبلغنا رمضان. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.